شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. حضرات گرامی، آج تراویح کے پانچویں تراویح ہوئی اور کتنے پارے ہوئے فرید صاحب؟ نہیں، 6.25 پارے ہوئے. یعنی سورہ نساء کا جو بقیہ حصہ رہ گیا تھا آج اس کو بھی پورا کیا اور پھر اس کے بعد سورہ مائدہ نے پوری پڑھی. سورہ مائدہ تقریباً 1 پارے کی ہے، لمبی سورہ یہ بھی ہے. سورہ نساء جو آج 4 رکعت میں پڑھی، آج سورہ نساء میں چوتھی رکعت جو اس میں سورہ مائدہ میں پہنچ گئی تھی. سورہ نساء کی جو آج انہوں نے شروعات کی ہے تراویح کی جن آیات کا، وہ کون سی آیت تھی حافظ صاحب؟ لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. عبد الباری صاحب ترجمہ کیجیے تو لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. اللہ اعلانیہ بدگوئی کو پسند نہیں کرتا. لا يحب الله الجهر بالسوء، اللہ اعلانیہ بد کلامی یا بدگوئی کو پسند نہیں کرتا. الا من ظلم، البتہ مظلوم. مظلوم کیا مطلب ہوا اس کا؟ بولیے. شبیر صاحب ہے نا، عبد الرشید شینی کی وجہ سے مجھ کو دھوکہ ہو جاتا ہے. شین عبد الرشید صاحب ہے تو عبد الرشید سب سے پرانے ہیں، معلوم ہے. آپ چھوٹے تھے ایک دم بچے تھے اس وقت سے آ رہے ہیں، اب بوڑھے ہو رہے ہیں ماشاءاللہ، کوئی بات نہیں. تو عبد الرشید صاحب اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا اعلانیہ بدگوئی کو، البتہ مظلوم. تو کیا مطلب؟ امان بھائی کیا مطلب سمجھا آپ نے اس کا؟ اللہ تعالیٰ بدگوئی پسند نہیں کرتا. مظلوم، مگر مظلوم یا البتہ مظلوم تو ہاں جس تو ظلم ہوا تو یہ بات ہے. البتہ مظلوم تو اس کو اجازت ہے کہ وہ بدگوئی علی الاعلانیہ گالم گلوچ کر سکتا ہے. دیکھیے یہی عموماً لوگوں نے لیا ہے، عموماً لوگوں نے مفہوم اس کا یہی لے لیا ہے کہ مظلوم کے لیے سب جائز، مظلوم کے لیے سب جائز. یہ آیت کا مفہوم نہیں ہے. یہ بالعموم ہمارے اردو مفسرین اسی طرف چلے گئے. مظلوم کے لیے ظاہر ہے مظلوم ہے تو مظلوم جو ہے اگر وہ ماں کا گالی دیتا ہے تو وہ دادا دادی تک پہنچ جائے، کوئی بات نہیں. یہ اسلام نہیں، یہ اسلام نہیں ہو سکتا. یہ آپ بتائیے گندگی کا علاج گندگی سے اسلام سکھاتا ہے کیا؟ بولیے. برائی کا جواب برائی سے سکھاتا ہے نا. کیا کہتا ہے؟ ادفع باللتی ہی احسن، برائی کا بدلہ بھلائی سے دے. ٹھیک ہے نا؟ تو اب سوال پیدا ہوگا آیت کا کیا مفہوم ہوگا؟ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بدگوئی کو اعلانیہ پسند نہیں کرتا، البتہ مظلوم تو یہی کامیاب ہوں گے، کامراں ہوں گے، یہی کامراں ہوں گے، کامیاب ہوں گے. ان کو یعنی اہل ایمان. یہ کون ہے؟ اہل ایمان ہے. اہل ایمان کو مظلوم کیوں کہا گیا؟ اہل ایمان کو مظلوم کہا گیا کیوں؟ کیونکہ اہل ایمان جانتے ہیں کہ شرارت کر رہے ہیں، قیادیاں کر رہے ہیں، مکاریاں کر رہے ہیں، اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف دن رات سازشیں کر رہے ہیں. اور جو ہے یہود جو ہیں یہ ملے ہوئے ہیں منافقین سے، اب منافقین شیر ہو گئے سب.
گٹجوڑ ان کا ہے. تو ان کا جواب ابھی نہیں دے پا رہے, نہیں دے رہے ہیں مسلمان جواب کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ کیونکہ ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف ان کا ہاتھ روک دیا گیا کہ ابھی رکے رہو, ابھی ان کو جواب نہیں دینا ہے, موقع آئے گا تب جواب دیا جائے گا. تو مسلمانوں کو مظلوم کہا گیا ہے. کیوں مظلوم کہا گیا ہے؟ کیونکہ انتقامی کارروائی سے مسلمانوں کو روک دیا گیا ہے. بات واضح ہوئی. اسی بنیاد پر ان کو کیا کہا؟ مظلوم. اور یہ مظلوم ہے, رک جائیں گے تو اللہ کا وعدہ کر رہا ہے کہ یہی مظفر منصور کامیاب کامراں ہوں گے. ایک دن آئے گا یہی جو ہے کامیاب ہوں گے. تو یہ گویا کی خوشخبری. بات واضح ہوئی کہ نہیں؟ پہلے بتائیے آپ لوگ. اللہ تعالیٰ العنانیہ بدگوئی کو پسند نہیں کرتا. البتہ مظلوم تو کیا مظلوم کے لیے بدگوئی پسند کر؟ نہیں, یہ مطلب ہی نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ مظلوم کامیاب ہوگا, کامراں ہوگا. مظلوم کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ نے روک دیا کہ ابھی جو ہے انتقام مت لو, ابھی اللہ کے حوالہ کرو مسئلے کو. ایک وقت آئے گا اللہ تمہارے صبر کا بدلہ دے گا. ادفع بالتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم. بہترین انداز سے گالی کا بدلہ دو. ایک وقت آئے گا کہ وہ جو تمہارا کٹر دشمن ہے وہ تمہارا جگری دوست بن جائے گا. حمیم کے معنی جوش باندھنا. ہاں, حمام کس کو بولتے ہیں؟ حمام. عفیف صاحب حمام کس کو بولتے ہیں؟ اب عفیف صاحب پر کہ حمام تو غلط معنی میں بولتے ہیں ہم لوگ, وہ معنی یہاں نہیں ہے. حمام جو ہے عرب بولتے تھے ان غسل خان جہاں پانی گرم ملتا تھا. حمیم کے معنی پرجوش, پوری گرمجوشی کے ساتھ محبت کرنے والا ہے. پورا گرمجوش تمہارا حامی مددگار بنے گا, ایسا ویسا نہیں بنے گا. اگر تم نے نہایت خاموشی کے ساتھ, صبر کے ساتھ, شکیبائی, تحمل, برداشت کے ساتھ تم نے ان کی عداوتوں کا مقابلہ کیا تو کل وہ تمہارے دوست بن جائیں گے, جگری دوست, پرجوش حامی تمہارے بنیں گے. یہ قرآن مجید کہہ رہا ہے. ان کو مظلوم کہا گیا. کیوں مظلوم کہا گیا؟ کیونکہ ابھی ان کا ہاتھ روک دیا گیا ہے. ایک دوسری بات, اب دیکھیے, اگر آپ کو ایک مثال میں دے رہا ہوں. لست علیہم بمسیطر, اے نبی تم ان پر داروغہ نہیں ہو. کہتا کہ نہیں؟ یہ آیت تو سب کو یاد ہے یوسف صاحب. لست علیہم الا من تولی وکفر, الا من تولی وکفر. یوسف صاحب کیا ترجمہ ہوگا؟ الا من تولی وکفر. تو اے نبی تو ان پر داروغہ نہیں ہو. الا من تولی وکفر کیا ترجمہ کریں گے؟ مگر وہ جو اعراض کرے, کفر کرے, ان پر داروغہ ہو. کیا یہ معنی لیں گے؟ نہیں, یہ معنی نہیں ہو سکتا. یہ معنی ہے ہی نہیں. یہ یہاں وہی معنی ہے جو ابھی معنی لا یحب اللہ الجہر کا بتایا. البتہ اللہ کے بعد ایسے جو اللہ آئے گا اس میں البتہ وہ جو اعراض کرتا ہے, کفر کرتا ہے, تو فیعذب اللہ العذاب الاکبر, تو اللہ اس کو سخت ترین سزا دے کر رہے گا. البتہ مظلوم تو اللہ اس کو کیا کرے گا؟ کامیاب کرے گا, مظفر منصوب کرے گا. وہاں کی بات کچھ سمجھا کہ نہیں آپ لوگوں نے؟ اس مثال سے سمجھا کچھ کہ نہیں سمجھا؟ بھائی نہ سمجھ میں آئی بات کہتے نہیں ابھی سمجھ میں نہیں آئی بات, تو دوسری مثال دیں, ہم تیسری مثال دیں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ اس کے علاوہ کوئی بنا ہی نہیں سکتا. آپ بتائیں لست علیہم بمسیطر, اب آواز سمجھاتے ہیں, تو ان پر داروغہ نہیں ہو, مگر جو اعراض کرتا ہے, تولی کرتا ہے, تم داروغہ ان پر. یہی کہنا چاہتا ہے کیا؟ یہ کہنا ہی نہیں چاہتا. اس کی بات الگ ہو رہی ہے. اللہ سے بات کیا ہے؟ ایک دوسری بات ہو رہی ہے. ٹھیک اسی طرح اللہ کا مسئلہ اتنا پیچیدہ ہے قرآن مجید کا. بالعموم ہمارے مترجمین, اردو مترجمین نے اللہ کے بعد والے جملہ صحیح ترجمہ نہیں کیا ہے. آپ سمجھ لیجیے, اس کو صحیح ترجمہ نہیں کیا گیا, اور جگہ جگہ غلط فہمی پیدا ہو رہی ہے. بہت سارے مقامات ہیں. یہ موقع نہیں ہے, ممکن ہے کہ آئے دیکھیں گے, آپ لوگوں کا موڈ دیکھیں گے کہ ہے بہت
ماشاءاللہ سننا چاہتے تو اور ہم مثالیں دیں گے انشاءاللہ، لیکن اتنی بات یہاں سمجھ لیجئے، اللہ کے بعد آنے والا وہ اس سے الگ ہے۔ کس سے الگ ہے؟ اللہ بدگوئی کو پسند نہیں کرتا، البتہ مظلوم، تو مظلوم بدگوئی کے اس سے بدگوئی کا مطلب ہی نہیں ہے، البتہ مظلوم تو اللہ کیا کرے گا؟ اس کو کامیاب کرے گا، وہ مظفر منصور ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ مظلوم ہے، اللہ مظلوموں کو کامیاب کرے گا۔ مظلوم کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اللہ نے ابھی ان کے ہاتھ کو روک دیا تھا، کبھی جواب نہ دو ان کو۔ یہ سورہ نساء میں اس کا ذکر ہے، تفصیل کے ساتھ ذکر ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوا يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا جو ان کے دلوں میں ہے، جو دلوں میں ہے۔ یہ منافقین سے ملتے ہیں، طاغوت عدالتوں میں جاتے ہیں، فیصلے ان سے کراتے ہیں، اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، قرآن کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ اور اللہ خوب جانتا، مسلمان خوب جانتے ہیں۔ جب مسلمانوں کو پتہ چلتا ہے یہودی عدالتوں میں جاتے ہیں تو ان پر وہ سخت تنقیدیں کرتے ہیں، تو وہ تلملا اٹھتا ہے، ارے نہیں ہم تو جاتے ہیں تاکہ دونوں مذاہب ہیں، مگر دونوں مذاہب کے درمیان ہم موافقت پیدا کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ وہاں مجھے تو اللہ خوب معلوم ہے کس لیے جاتے ہیں۔ لہذا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، اے نبی ابھی اعراض کر، ابھی وقت نہیں ہے، ابھی اعراض کرو۔ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، اور ایسی بات، ایسا کلام کہا، ایسی گفتگو کر جو ان کے دلوں میں گھس جائے، گھر کر جائے، مؤثر ہو۔ ابھی مؤثر انداز سے دعوت دو ان کو، تمہارا کلام سخت نہیں ہونا چاہیے، واضح تلقین کے انداز سے باتیں کرو۔ یہ جن نے کہا ہے تو فائز انہم کا مطلب کیا ہے؟ بدماشی ظاہر ہے، مگر ابھی انتقام نہیں لینا ہے، ابھی ان کا معاملہ ذرا مؤخر کرو۔ اور آپ کو یاد ہوگا اب گفتگو 2-3 دن کے بعد آئے گی اس پر سورۃ توبہ میں، سورۃ توبہ میں پھر یہ مسئلہ آئے گا انشاءاللہ۔ اچھا صاحب، سورہ نساء کے بعد احمد بھائی کون سورہ ہے؟ احمد بھائی بولیں گے، احمد بھائی سورہ نساء کے بعد سورہ مائدہ، بالکل ٹھیک ہے۔ سورہ انبیاء کہہ رہے تھے آپ، مائدہ ہی بول رہے تھے نا، بالکل سورہ مائدہ ہے۔ سورہ نساء کے بعد سورہ مائدہ ہے۔ اب سورہ مائدہ کے سلسلے میں سوال یہ پیدا ہوگا، یہ کب نازل ہوئی؟ جی ہاں بالکل صحیح فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب رخصت ہوئی دنیا سے؟ انہوں نے ایک بات صحیح بتائی ہے، کیا نبی کی رخصتی سے پہلے یہ نازل ہوئی؟ بات تو ٹھیک ہے جی۔ اب نبی کی رخصتی کب ہوئی، نبی کا وصال کب ہوا؟ ایک سوال پیدا ہوگا مقبول صاحب، ہے کہ نہیں؟ کیونکہ انہوں نے بتا دیا رخصتی سے پہلے، وصال سے پہلے۔ وصال کب ہوا ہے مقبول صاحب؟ کس سن ہجری میں؟ سن 10 ہجری میں، سن 10 ہجری، سن 10 ہجری کا خاتمہ ہے ایک دم، اس میں آپ کا وصال ہوا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے بتایا حجۃ الوداع کا موقع، انہوں نے بتایا حجۃ الوداع کا موقع ہے، ٹھیک ہے۔ حجۃ الوداع یعنی حج آپ نے کب فرمایا احمد وہ حنیف بھائی؟ کب حج فرمایا آپ نے؟ حج اللہ کے رسول کب ہوا؟ سن 10 ہجری میں، سن 10 ہجری میں حج ہوا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور اس میں یہ سورہ نازل ہوئی، اور پوری سورہ ایک بار نازل ہوئی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں تھے، اور لاکھوں صحابہ عرفات کے میدان میں موجود تھے۔ اعلان ہو گیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنے والے ہیں، سارا عرب ٹوٹ پڑا تھا، میدان عرفات بھرا ہوا تھا، اس میں یہ سورہ نازل ہو رہی ہے۔ میدان عرفات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار تھے، اور میدان عرفات میں داہنے سائڈ بالکل عرفات کے میدان جو پہاڑی ہے اس کا نام کیا ہے؟ کون سا؟ ہاں مجد اللہ خان صاحب، وہ میدان عرفات میں، مجد اللہ خان صاحب میدان عرفات میں، ادھر سے جب ادھر رخ کریں گے مزدلفہ کی طرف، دائیں طرف کون پہاڑی ہے؟
مشعر حرام سے پہلے جبل رحمت ہے. جبل رحمت کے نیچے آپ صلات سمجھ لیجیے. اور پوری سورہ نازل ہو رہی ہے, لاکھوں صحابہ موجود ہیں, اور اس میں جو پہلا, اور یہ بھی سمجھ لیجیے سورہ مائدہ کے بعد کوئی احکامی سورہ نازل نہیں ہوئی. یہ بھی یاد رکھیے گا, کوئی احکامی سورہ نہیں. آیات تو آ سکتی ہیں, سورہ مائدہ کے بعد کچھ مختلف آیات, ایک آیت دو آیت تو ہو سکتی ہے, لیکن کوئی احکامی سورہ نازل ایسا نہیں. سورہ مائدہ کا کوئی سورہ نازل نہیں. اب سورہ مائدہ, اب دیکھیے آغاز کیسے کیا ہے. سورہ مائدہ کا آغاز کیسے ہے؟ بولیے احمد حنیف بھائی, سورہ مائدہ کا آغاز کیسے ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود. یہاں سے کہا اے ایمان والو عہد کی پاسداری کرو, عہد کی پاسداری کرو. کون سا عہد مراد امان بھائی, کون سا عہد یہ ہے؟ کس عہد کی بات ہو رہی ہے؟ عہد کی پاسداری کرو. ہاں ہاں ٹھیک, آگے مثال آ رہی ہے, بنی اسرائیل کی مثال آگے آ رہی ہے. نہیں ٹھیک ہے, یہ کہنا چاہتے ہیں کہ چونکہ بنی اسرائیل نے اپنے انبیاء سے کیے ہوئے عہد کی پاسداری نہیں کی, بلکہ ایک ایک عہد کو توڑا ہے, اسی وجہ سے ان کا نام فاسق, فاسق مانے غدار, عہد شکن, بے وفا, بے ایمان کے آتے ہیں. یہ بے ایمان قوم ہے, بے وفا قوم ہے, عہد شکن قوم ہے, جس کا ذکر آگے آئے گا. جو آپ نے بات کہی اس کا ذکر آگے آ رہا ہے, لیکن یہاں جو ان کے خطاب کیا گیا ہے کہ تم جو کیا کرو, عہد کی پاسداری کرو, اللہ سے کیے عہد کو تمہیں پورا کرنا ہے. تو اب جو ہے عبد الرشید صاحب, اللہ سے کون سا عہد کیا ہم نے, مسلمان کون سا عہد کیا ہے؟ سید عبد الباری صاحب کون سا عہد کیا ہم نے؟ بھیج دیا ہے. بالکل صحیح, کون سا عہد کیا ہے, کب عہد کیا ہے؟ الست بربکم. عہد کون سا ہے مجید اللہ خان صاحب؟ کلمہ طیبہ نے بتا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اسی یہ عہد ہے, اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہ عہد کیا ہے, کہا گیا اس عہد کو پورا کرنا. آگے جو کہا ہے اس کو واضح, وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا. جب تم نے یاد کرو, اس نعمت کو یاد کرو جب اس نے کیا ہے, اور تم سے پختہ عہد لیا ہے جب تم نے کہا سمعنا وَأَطَعْنَا. ہم نے گویا عہد کیا اللہ سمع و طاعت کا, سمع و طاعت کا عہد کیا ہم نے. اور سمع و طاعت کا عہد کب کیا؟ جب ہم نے کلمہ پڑھا. آپ کہہ سکتے ہیں ہم نے کبھی اللہ سے عہد ہی نہیں کوئی کیا, بولی کہہ سکتے ہیں نا, ارے عہد کا ہے, وہ عہد ہے کا سمع و طاعت کا عہد ہے. جب آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اکبر صاحب جانتے ہیں ہمارے یہاں جماعت اسلامی میں جب کوئی رکن اس کی رکنی قبول ہوتی تو تجدید عہد کرایا جاتا ہے. اور کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد, وہ تجدید عہد ہے, وہ کلمہ عہد ہے. کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود. اب جو ہے دیکھیے ان کی بات جو ہے کہ چونکہ عہد کیوں لیا جا رہا ہے. حضرت موسیٰ کی قوم سے حد لیا گیا تھا مجید اللہ خان صاحب, کہاں حد دیا؟ جب توریت دی جا رہی تھی کہاں دیا جا رہا تھا؟ کوہ طور پر. وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبْلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ. ہاں ایسا محسوس ہو رہا تھا جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے, 70 صحابہ تھے ان کے, 70 صحابہ گئے ہیں, وہ چنیدہ لوگ ہیں. حضرت موسیٰ جو لے کر گئے ہیں کوہ طور پر, 70 صحابہ ہیں, چنیدہ ہیں. وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا. جب وہاں پر فَلْمَا زلزلہ زبردست زلزلہ آیا, معلوم ہے پہاڑ اوپر ٹوٹ پڑے گا.
تو پھر جو ہے یہ زلزلہ کے ساتھ ان سے حد لیا گیا اور کیا کہا خذوا ما آتیناکم بقوۃ، اے بنی اسرائیل کے لوگ اس کو لو بقوت پکڑ لو اس کتاب کو، توریت کو، بقوت، قوت مانے مضبوطی کے ساتھ لے لو، اور واذکروا ما فی، اور واذکروا ما فی، بولیے ذرا سے بتائیے، یہ تو وہ واذکروا ما فی، واذکروا ما فی، اور اس کو دیکھیں عموماً لوگوں نے مضبوطی کا ترجمہ کیا ہے، قوت کے معنی مضبوطی کے نہیں ہے، قوت معنی پورے شیرازے کے ساتھ لو، قوت معنی شیرازہ، اس کتاب کے پورے دین کے شیرازے کے ساتھ، دین کے حصے بخیر نہ کرنا، پورے شیرازے کے ساتھ لو، اور وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اس کو پڑھو، اس کے پیغام کا عام کرو، ذکر میں پڑھنا سمجھنا اور اسی کے ساتھ ساتھ تبلیغ کرنا، اس کے پیغام کو عام بھی تمہیں کرنا، یہ عہد لیا تھا۔ لیکن عفیف صاحب اب ادھر ادھر مت دیکھیے، اور آپ کی بات اب آ رہی ہے، آپ کی بات یہ آ رہی ہے جو آپ نے بتایا تھا، اس سورہ میں بنی اسرائیل کا تذکرہ، بنی اسرائیل کے عہد کا تذکرہ ہے۔ بنی اسرائیل کے عہد کا تذکرہ کیوں کیا گیا ہے؟ وہ اسی لیے کیا گیا ہے کہ اے مسلمانوں، جس طرح آج تم سے عہد لیا جا رہا ہے، کل بنی اسرائیل سے بھی عہد لیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ تم عہد کو پورا کرنا، عہد کو پورا کرنا، اور اس میں دستاویز، اس کی دفعات کیا تھی؟ لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ، اگر تم نماز قائم کرتے ہو، نماز قائم کرتے رہو، وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیتے رہو گے، وَآمَنْتُمْ بِرُسُولِي، اور میرے تمام رسولوں پر ایمان لاتے رہو گے، میرے تمام رسولوں پر، وَعَزَّرْتُمُوهُ، ان کی تائید کرو گے، نصرت قوت دے گے، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ قرض حسن دیتے رہو گے تو ہم تمہارے گناہوں کو چھاڑ دیں گے۔ یہ ہے نا، یہ عہد دیا تھا۔ لیکن قرآن مجید نے جو تذکرہ کیا، ہر عہد کو توڑا ہے بنی اسرائیل نے، ہر عہد کو توڑا، دھجیاں بکھیر دیں، اور اس کا نتیجہ بنی اسرائیل کے سامنے آیا، اغرینا بینہم العداوۃ والبغضاء، ان میں عداوت و دشمنی پھوٹ پڑی قیامت تک کے لیے۔ یہ قرآن مجید ہے۔ گویا کہ بنی اسرائیل جو تذکرہ کیا اس پہلو سے، اے مسلمانوں، یہ بنی اسرائیل کے لوگ تمہارے لیے نشان عبرت ہیں، عبرت حاصل کرنا، اور ان کی روش کو اختیار مت کرنا، ورنہ تمہاری حالت بھی وہی ہو جائے۔ یہ ہے اصل بنی اسرائیل کے تذکرہ اس پہلو سے۔ بنی اسرائیل سے جو عہد لیا گیا ہے، کس چیز کا؟ اس پیغام کو عام کرنا ہے، یہی نا۔ اب آپ دیکھیے ہر جگہ، سورہ بقرہ میں بھی، سورہ آل عمران میں بھی، سورہ نساء میں بھی، ہر جگہ ایک پہلو ہے، کونوا قوامین بالقسط۔ سورہ بقرہ میں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ بنی اسرائیل سے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً مِنَ اللَّهِ، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس کے پاس شہادت موجود ہے وہ چھپا رہا ہے۔ شہادت کس کے پاس موجود تھی؟ بنی اسرائیل کے پاس، مگر وہ چھپا رہے تھے۔ کون سی شہادت؟ اس نبی کے سلسلے میں، اس امت کے سلسلے میں شہادت موجود تھی، لیکن ایک ایک شہادت کو چھپایا ہوا ہے، دنیا کے سامنے پیش نہیں کیا۔ اب مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے، مسلمانوں، اب تم کو ایک شہادت دی جا رہی ہے، اس شہادت کو تم مت چھپانا، بلکہ تمہیں کیا کرنا ہے؟ اب دنیا کے سامنے شہادت کو عام کر دینا، دنیا کی شہادت کو عام کرنا ہے۔ اور خاص بات ہے، خاص بات قرآن نے کہا ہے، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، اے مسلمانوں، کسی قوم کی حد سے بڑی ہوئی دشمنی، شنآن مانے دشمنی، بڑھی ہوئی دشمنی، عداوت، دشمنی، حد سے زیادہ بڑھی ہوئی دشمنی۔ اے مسلمانوں، کسی قوم سے تمہاری دشمنی بہت زیادہ، حد سے زیادہ بڑی ہو دشمنی ہو، لیکن یاد رکھنا ایسا نہ ہو
کسی قوم سے دشمنی، اس کی عداوتیں، اس کی کیادیاں مکاریاں، اس کے جواب میں تم حد سے بڑھ جاؤ اور اس کے ساتھ ناانصافی کرو، ایسا ہرگز کر دو۔ دیکھیے سب سے پہلے یہ ہدایت دی جائے، دنیا میں کوئی قوم نہیں ہے، کوئی قوم نہیں ہے جس کے ہاں یہ دفعات موجود ہیں، اور اپنے ماننے والوں یہ کہا جائے دیکھو مخالفین جو اپوزیشن کے ساتھ جو ہے بھی ناانصافی نہ ہو۔ کوئی ہے دنیا قوم؟ نہیں کوئی، بلکہ اپوزیشن کا مطلب یہ کیڑے نکالنا ہی نا بھائی، کیڑے نکالنا یا نہیں، کیڑے نکالنا یہ ہے۔ اور سارے وہ جو دشمن ہیں تمہارے، مگر ان کے ساتھ بھی ناانصافی نہیں کرنی ہے۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل کرو، انصاف کرو، یہ چیز یہ تقوی سے قریب تر ہے۔ اور ناانصافی کرو گے ظلم بربریت کا پیش خیمہ، یہ بیان کیا ہے۔ اور پھر دیکھیے اس پوری سورہ میں وہی شہادت حق، شہادت دو، شہادت دو، شہادت دو۔ اور بنی اسرائیل نے ہر جگہ، اس سورہ میں بھی ابھی ہم نے بتایا، سورہ بقرہ شروع ہر جگہ ناانصافی کی ہے، شہادت کو چھپایا ہے، ہر موقع پہ وہ شہادت کو چھپایا۔ مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے مسلمان تم شہادت کو نہ چھپانا، مگر افسوس ہے کہ میدان عرفات میں جو ہدایت دی گئی تھی مسلمان اس کو سمجھ نہیں سکے، یا سمجھا تو فراموش کر دے۔ ہم دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں، شہادت کس کے سامنے پیش کرنا ہے؟ یہ کس کے سامنے مقبول صاحب؟ دنیا کے سامنے۔ ہم مسلمانوں کے سامنے نہیں پیش کر پا رہے ہیں، ہم اپنے لوگوں کے ساتھ انصاف نہیں کر پا رہے ہیں۔ بولیے کتنے مجید اللہ خان صاحب کتنے جھگڑے اپنے اندر ہیں موجود، جب ہمارے اندر موجود ہیں جھگڑے، فساد، ناانصافی، بربریت، ظلم، ساری چیزیں جو ہمارے اندر ہے، تو کس منہ سے ہم جو ہے دنیا کے سامنے حق کی گواہی دیں گے، عدل کی گواہی دیں گے، انصاف؟ یہ ہے مسئلہ بڑا۔ سورہ بتایا تھا نساء میں وہ ہے، آپ اپنے معاشرہ کو ٹھیک کرو، اس کا حکم آ چکا ہے، کل بتایا تھا ہم نے، اپنے گھر کو سیدھا کرو، اور جب آپس کوئی مسئلہ پیدا ہو عدل کی بات کرنا چاہیے۔ انصاف کی عزت تمہارے اپنے اوپر پڑے، تمہارے باپ پر پڑے، تمہارے بھائی پر پڑے، تمہارے جو ہے رشتہ دار پر پڑے، مگر عدل کا دامن نہیں چھوڑنا، یہ اپنے معاشرے کے اندر۔ اور پھر اس کے بعد کہا گیا ہے کہ اب تم کیا کرو، اس لائق ہو گے دنیا کے سامنے عدل کی بات کرو، انصاف کی بات کرو، اور یہودیوں کی طرح نہ ہو جانا۔ لیکن آپ نے دیکھا کیا ہماری کیفیت ہے؟ اس میں کہا ہے مختلف انداز، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے مسلمانوں یہود و نصارى دوست مت بنانا، ومن یتولہم منکم فانہ منہم، جو بھی ان کو دوست بنائیں گے اسی میں سے ہو جائیں گے۔ اور آج آپ دیکھ لیجیے منظر، دنیا کا منظر کیا ہے، مسلمانوں کو جس چیز سے روکا گیا تھا وہی ہو رہا ہے، وہی ہو رہا ہے۔ بیمار ہوئے جس کے سبب مجد اللہ وہی ہو رہا ہے، دوا وہی سے دی جا رہی ہے، اور انہوں نے ہم کو کسی لائق نہیں رکھا۔ کہنے کو تو 54-56 ممالک ہے نا، مگر بے وزن بے وقت ہے، وجہ یہی ہے کہ انہوں نے یا ہم نے وہ اپنا مقام نہیں پہنچایا، اور ان کے جال میں پھنستے چلے جا رہے ہیں ہم، اور پہلے دشمن تھے آج بھی دشمن۔ یہ صورتحال ہے۔ سورہ بڑے مسائل ہیں، جو ہے 15 منٹ اور باقی ہے، مسائل بہت ہیں، وہی میں سوچا کون سا مسئلہ چھیڑوں تاکہ جو ہے آسانی سے جو ہے نا اس میں وہ کور ہو جائے، بڑے مسائل ہیں۔ اب دیکھیے ایک ہے، تم کو ان کے علماء کا گواہ بنایا گیا تھا، توریت دی گئی تھی، توریت دی گئی تھی، اور توریت کی حفاظت کی ذمہ داری کس کی تھی؟ وہ قوم بھاگی کیسے؟ توریت کی حفاظت کی ذمہ داری کس کی تھی؟ اکبر صاحب، توریت کی حفاظت ذمہ داری کس کی؟ جب ان کو توریت دی گئی حفاظت ذمہ داری کس کی تھی؟ علماء کی تھی، اور علماء بگڑ گئے، توریت ختم ہو گئی۔ علماء کی ذمہ داری تھی، بما استحفظوا من کتاب اللہ وکانوا علیہ شہداء، علماء شاہد تھے، گواہ تھے، علماء بگڑے تو سارا پوری امت بگڑ گئی۔ لیکن یہاں قرآن مجید کی حفاظت ذمہ داری کس کی ہے ڈاکٹر صاحب؟ اللہ تعالیٰ، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ یہ ہے دیکھیے کس انداز سے قرآن مجید کی حفاظت ہوئی، یہ حیرت انگیز ہے، حیرت انگیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ذریعے حفاظت کی ہے، اللہ تعالیٰ آگے حفاظت کرنے کا
اللہ تعالیٰ یاد کرے گا، تراویح اللہ آ کر پڑھائے گا؟ نہیں بھائی، انہی کے ذریعے کیا اس نے، مگر کتنا زبردست انتظام کیا اس نے، چھوٹے بچے حافظ ہو رہے اور یہ انتظام اس انداز کیا تو محفوظ ہے، مگر جو ہے وہ جو ان کے لیے حفاظت کی گئی تھی وہ بالکل سمجھ رہے ہیں، وہ خود سمجھ رہے ہیں اس مسلمانوں کی کتاب ہے، بولیے۔ اور بہت سے لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے یہ جھاڑ پھونک کی کتاب ہے، بھائی یہ صرف مردوں کے لیے ہے، جب آدمی مرنے لگے تو کیا کرو، جلدی سے قرآن مجید لے آؤ اور سورہ یاسین کی تلاوت کرو تاکہ جلدی سے اس کی روح نکل جائے، اور مرنے کے بعد کچھ لوگوں کو بلا لو اور کچھ تلاوت کرا دو، روح بخشو، یہ سمجھ لیا، وہ یہ زندگی کی کتاب ہی نہیں ہے، یہ ہے ہمارا حال ہے۔ قرآن مجید نے سورہ مائدہ کا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے مسلمانوں جو دین سے پھرے گا، دین سے پھرنے کا مطلب یہ ہے جو گواہی نہیں دے گا، حق کی شہادت نہیں دے گا دنیا کے سامنے، تو پھر اللہ تعالیٰ تم کو یہاں چلتا کرے گا، دوسروں کو لے آئے گا جو اللہ کو پسند کرنے والے ہوں گے اور اللہ ان کو پسند کرنے والا ہوگا۔ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونه اذلۃ علی المؤمنین، جو مسلمانوں کے لیے اذلہ، ذلیل کی جمع، ذلیل مانے ذلیل من اذلۃ علی المؤمنین، ذلیل مانے بتائیے ذلیل کے معنی کیا سمجھتے ہیں؟ کمزور۔ اذلۃ علی المؤمنین، نرم ہوں گے، نرم ہوں گے مومنین کے لیے، عزت علی الکافرین، اور کافرین کے لیے کیا ہوں گے؟ سخت ہوں گے، جیسے سورہ فتح میں اشداء علی الکفار رحماء بینہم، الذل رحماء، نہایت نرم خور، نرم دل، نرم مزاج، ولا یخافون، اور کیا ہے؟ یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے، جہاد کے معنی جہاد کے معنی اللہ نے جو کچھ بھی صلاحیت دے رکھی ہے پوری صلاحیت اللہ کے دین کے لیے، دعوت دین کے لگا دینا، تو اپنی پوری صلاحیت لگا دیں گے دین کو غالب کرنے کے لیے۔ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، اور کسی ملامت گر کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے، چاہے دنیا سے بڑی سے بڑی طاقت ہو، اعتراض کریں وہ اپنی جگہ، لیکن وہ پرواہ نہیں کریں گے اور اپنے موقع سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ اور پھر علماء کو للکارا ہے اس سورہ میں، وہ یہودی علماء کو للکارا ہے، تم سود خور ہو، تم انسانیت کے دشمن ہو۔ کہا آخر یہ علماء کیا ہو گیا ہے کہ لوگوں کو نہیں روکتے حرام خوری سے؟ پھر کہتا ہے یہ خود حرام خور ہیں، یہ کیا حرام خوری سے روکے؟ خود حرام خور ہیں۔ تو یہ اس طرح کی بات یعنی شدید انداز سے۔ پھر آخر میں حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ کی کہا قرآن مجید میں، ان کا حضرت داؤد نے لعنت کی ہے بنی اسرائیل پر، یہود پر، اور حضرت عیسیٰ نے لعنت کی، ان کا بھی تذکرہ ہے۔ ایک بات جو ہے اور ہے، 10 منٹ کے اندر ہمیں اس کو بات کرنا ہے۔ ایک آیت اس میں آئی ہوئی ہے، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، یہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا، اور وہ لوگ جنہوں نے یہودیت اختیار کی، والصابئون، وہ لوگ جو صابی ہیں، والنصارى، اور جو نصارہ ہیں، ان میں سے جو بھی ایمان لائیں گے اخلاص کے ساتھ، عمل صالح کریں گے، تو ان کو نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا، یہ اللہ والے لوگ ہیں، کامیاب ہوں گے۔ کیا مطلب اس آیت کا؟ اکبر صاحب بے شک اہل ایمان، پہلے اہل ایمان کا تذکرہ کیا ہے، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، بے شک وہ لوگ جو یہودی ہوئے، بے شک وہ لوگ جو صابی ہوئے، بے شک وہ لوگ جو نصارہ ہوئے، جو بھی ایمان لائے گا اور عمل صالح کرے گا تو اس پر کوئی خوف نہ ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ کیا سمجھتے ہیں مطلب اس آیت کا؟ معاف کرے گا، کن کو معاف کرے گا؟ یہودی علماء کو یا نصارہ کو، صابئین کو کب جو ہے معاف کرے گا؟ جب ایمان لائیں گے، عمل صالح۔ ایمان کس پر لائیں گے؟ اب ایمان کی بحث چلیے، ایمان کس پر لائیں گے؟ ہاں یہ بات، ایمان کا مطلب یہ ہے اللہ پر ایمان، اس کی
सारी किताबों पर ईमान, उसके सारे रसूलों पर ईमान, और उसके तमाम फरिश्तों पर ईमान, और आखिरत पर ईमान, तकदीर पर ईमान। ईमान में सब शामिल है, समझ लीजिएगा, ठीक है। तो अब ईमान अल्लाह पर, उसके रसूलों पर, उसकी किताबों पर। अब ये बताइए, यहूद अल्लाह पर ईमान रखते, ठीक है, उसकी किताबों पर ईमान है यहूद का? यहूद का ईमान उसकी किताबों पर है? कुरान पर ईमान है? जब ईमान नहीं है कुरान पर, किसी किताब पर ईमान नहीं उनका। बोलिए, ये हम समझा चुके हैं आप लोगों को सूरह बकरा में। एक किताब का इनकार समान किताबों का इनकार, और एक रसूल का इनकार तमाम रसूलों का इनकार है। तो आमना जो ईमान लाता है अल्लाह पर, और ईमान जो है क्या है? ईमान में सारी चीजें शामिल हो गई हैं, इजमाल के साथ बयान किया है, समझ लीजिएगा। ये नहीं कि ईमान लाए वो बस वो यहूदी भी ईमान लाए, भाई ईमान तो रखते हैं, हिंदू भी ईमान किसी पे किसी ईश्वर रखते, बस सब काम है, ये नहीं कह रहा है। ये वहदत अदियान का तस्वुर नहीं पेश कर रहा है कुरान, वहदत दीन पेश कर रहा है। ये सारे अदियान जो हैं ईमान लाएंगे और अमल साले करेंगे। और पहले सबसे मुसलमानों को रखा गया, मुसलमान भी एक कौम की हैसियत से दिया। ये कौम भी अगर सिर्फ ईमान नहीं रखेगी, सिर्फ दावा करेगी, ईमान का अमल साले नहीं है। और किस पर ईमान? तमाम पैगंबर पर ईमान। और फिर ईमान से अमल साले अगर नहीं है, ये भी जो है कामयाब नहीं हो सकती। सबसे पहले इसको लिया, तो वहां कौमी कशमकश बरपा है। और सबसे ज्यादा यहूदों के ख्याल ये है, दुनिया में हम अल्लाह के महबूब पसंदीदा है, जन्नत में हम ही जाएंगे, कोई दूसरा नहीं जा सकता। जन्नत हमारे बाप का घर है, हमको जन्नत से कोई रोक ही नहीं सकता, ये उनका ख्याल है। आखिरत कामयाबी तो हमको हासिल होगी ही। उनका ख्याल है कि आग हमको छुएगी नहीं। ये कहा क्यों नहीं छुएगी? तुमको क्या सुरखा के पर लगे हुए हैं? तो उनको जवाब दिया गया, देखो अस यहूदियत नसरानियत नहीं है, अस ईमान बिल्लाह है, ईमान बिल कुतुब है, ईमान बिल रिसालत है। अब आप कहेंगे कि कहाँ इसमें मन आमन ईमान लाए? यहाँ कहाँ है कि अल्लाह पर, उसके रसूलों पर, उसके किताबों पर, क़यामत पे कहाँ ईमान कह सकते हैं? बोलिए, कह सकते हैं? अरे भैया सब, अब बताइए, ला इलाहा इल्लल्लाह, मन नहीं, रिवायत है बुखारी की, मुस्लिम की रिवायत सही है, मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह, क्या है रिवायत? मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह क्या है? दखलल जन्ना। अब सुनिए साहब यूसुफ साहब, मन क़ाल ला इलाहा, जिसने ला इलाहा का इकरार जन्नत में चला जाएगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं कहना है क्या? बोलिए, मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं है क्या इसमें? जन्नत चला जाएगा क्या? मोहम्मद रसूलुल्लाह कहे बगैर क्या? नहीं भैया, वो इजमाल है, इजमाल है, तफसीलात सब आ जाएंगी। ला इलाहा इल्लल्लाह में शामिल है क्या? मोहम्मद मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह, जिसने ला इलाहा कहा उसमें शामिल है क्या? कलमा जिसमें कलमे में शामिल है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह में शामिल है तमाम रिसालत, तमाम पैगंबर आ गए इसमें। तो बड़े लोगों को गलतफहमी हो गई, बहुत सारे लोगों को गलतफहमी ये हो गई कि इसमें यहूद भी जाएंगे जन्नत में, नसारा भी चले जाएंगे, साबी भी चलेगा जो बेईमान लाएंगे अल्लाह पर। और अल्लाह पर कौन नहीं मान रखता? कौन मुखालिफ? अल्लाह सभी मान रखते हैं। तो ये कह दिया जा, हालांकि बात सही नहीं है, इजमालन बयान। और जवाब दिया गया किसको? यहूदी को जवाब दिया गया। इसको आप समझ लीजिए। यूसुफ साहब, कुछ बात वाज़ेह हुई? यूसुफ साहब तो नहीं, ये है उनका जवाब है कि वो समझते थे कि हम जो है, बाज़ उलमा ने कुछ इस तरह की बातें करती हैं, उनका तज़किरा मुनासिब नहीं, किसने ये लिख दिया उसको मुनासिब नहीं। आप पढ़ेंगे, मुताला करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये आखिर में एक और बात मैं अर्ज़ कर दूँ। हमने कहा देखिए मुफस्सिरीन के दरमियान इख्तलाफ है। आप लोगों ने बताया ना, आपने बताया कि ये सूरत कब नाज़िल हुई? हाँ, 10 हिजरी में। ये किसकी राय है? लेकिन अगर आप तफहीम पढ़ेंगे, तफहीम में नहीं है ये, आप समझ लीजिए। हमने तो बता दिया, कल तफहीम में कहाँ पढ़ेंगे? अरे साहब गलत बता दिया इन्होंने, कन्फ्यूज़न होगा कि नहीं? बोलिए, तफहीम में नहीं है।
اور ہمارے مولانا امین احسن صاحب اصلاحی کی تدبر قرآن میں نہیں ہے. یہ لوگ سن 7 ہجری 6 ہجری اور 7 ہجری کے درمیان لیتے ہیں گے. مولانا مودودی صاحب اور مولانا جو ہے امین احسن صاحب اور کچھ دوسرے لوگ بھی ہیں. لیکن مناسب بات یہی ہے کہ سن 7 ہجری یعنی صلح حدیبیہ کا تو صلح حدیبیہ پر نازل ہوئی. ایسا نہیں ہے، یہ سن 10 ہجری میں نازل ہوئی ہے. اور سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ سورہ میں ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ آیت کب نازل ہوئی بولیے؟ سب کا اتفاق ہے. کب نازل ہوئی؟ حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی. اور ظاہر ہے حجۃ الوداع کب ہوا؟ 10 ہجری میں ہوا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اے نبی اللہ کے پیغام کو عام کرو، عام کرو. اس وجہ سے آپ دیکھیں گے یہ سورہ باغ ہم پر نہیں ہے مگر صرف تبلیغ. رسول معنی رسول البلاغ المبین، ہمارے رسول پر نہیں ہے مگر صرف بلاغ صرف تبلیغ. آپ کو یاد ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطبہ شروع کیا ہے حجۃ الوداع کا، جب خطبہ شروع کیا ہے تو وہ خطبہ عرفات کے میدان میں بھی مینا میں بھی دیا ہے. جگہ جو خطبہ دیا ہے کیا کہا؟ ایو بلد ھذا ایو شہر ھذا ایو مقام ھذا. عجیب و غریب خطبہ ہے، عجیب و غریب خطبہ ہے. کون سا مقام ہے، کون سی جگہ ہے، کون سا شہر ہے، یہ پوچھا ہے. پھر کہا کیا یہ جو ہے کون سا شہر، کیا بتایا ہے کون سا شہر ہے؟ شعبان مہینہ، حج کا مہینہ نہیں ہے. حج کا ہے نا، حجۃ الوداع ہے، حج کا مہینہ. ہاں بالکل. ایو مقام ھذا، یہ کون سا مقام ہے؟ کیا مطلب؟ کیا یہ مقام ہے عرفات نہیں ہے؟ ایو بلد ھذا، کون سا شہر ہے، کون سی جگہ ہے؟ مکہ نہیں ہے. بیٹھا لیا، پوری طور پر بیٹھا دیا ذہن میں. اس محترم مہینے کا احترام، اس دن کا احترام. کہا یوم النحر. کون سا دن؟ یوم النحر. یوم النحر محترم دن، محترم مہینہ، محترم مقام. جب یہ بیٹھا لیا، ہمارے ادبا بڑے بڑے علماء کہتے ہیں کہ پوری دنیا کے ادب میں اس کی کوئی نظیر نہیں جو آخری خطبہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. پوری دنیا میں جو ادب ہے ان کا، کسی زبان کا ادب ہو، اس کے نظیر نہیں ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے نظیر. ایک کوئی بے نظیر خطبہ ہے. جب یہ احترام اس دن کا، اس گھر کا، اس مقام کا احترام جب دلوں میں بٹھا دیا تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس طرح یہ گھر محترم، جس طرح یہ مہینہ محترم، جس طرح یہ دن محترم، ٹھیک اسی طرح ایک دوسرے کی عزت، ایک دوسرے کے آبرو، ایک دوسرے کا مال اور ایک تو جان تم پر حرام ہے. جس طرح یہ گھر محترم یعنی خانہ کعبہ کی طرح محترم، دوسرے کا مال ہے، دوسرے کی جان ہے، دوسرے کی عزت و آبرو ہے. یہ کہا ہے خطبے. پھر اور بھی عورتوں کے حقوق ادا کرنا، غلاموں کے حقوق ادا کرنا، یہ سب. اور وہ بھی جو کل آئے تھی نا کہ یہ عورتوں کو جو یہ کمزور پیدا کی گئی ہیں، من ذلعین پیدا کی گئی، ذلعین پسلیس پیدا کی گئی ہیں، یعنی کمزور ہے، ناتواں ہے. ان کا خیال اگر ان کو سیدھا کرنے کی کوشش کر ٹوٹ جائیں گے، یا تھوڑی سختی کرو گے یا آبگینے ہیں چور چور ہو جائیں گے. ان کا خیال کرنا ہے، ان کا خیال کرنا بار بار. اور ہر خطبے ہر جملے کے بعد الا حل بلغتو، الا حل بلغتو، الا حل بلغتو. کیا میں نے پہنچا دیا؟ صحابہ کا بلا آلو سب اللہ کا بالکل پہنچا دیا، بالکل پہنچا دیا. اس سورہ میں اتنا البلاغ 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 ہے. اس بنیاد پر ان کی رائے مضبوط ہے جو کہتے ہیں کہ یہ سورہ عرفات کے میدان میں نازل ہوئی ہے. ایک آیت اور آئی ہوئی بڑھتا ہے. قل، ایک آیت اس پر شاید ہم نے کبھی جو ہے بحث کی ہو. قل لا یستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرۃ الخبیث. اے نبی
لا قل لا کیا کہا قل لا یستوی الخبیث والطیب، خبیث کندم اور خراب چیز اچھی اور طیب چیز برابر نہیں ہو سکتی. وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، اگرچہ خبیث باطل یا کہیے کہ کندم چیز کی کثرت ہو، زیادتی ہو، لیکن دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اس کا اس مفہوم اس سیاق میں حجۃ الوداع کے موقع پر یہ آیت کیوں آئی؟ یہ ٹکڑا کیا بتا رہا ہے؟ یہ ٹکڑا جو ہے کس کی جانب اشارہ کر رہا ہے؟ جی کفر کی تعداد اگرچہ زیادہ ہو لیکن اس کی حیثیت کچھ نہیں ہے. وہ خبیث اور طیب دونوں برابر نہیں ہو سکتے، چاہے خبیث کی کثرت ہو. آپ نے کہا کفر کی تعداد زیادہ ہو گئی، اور نہ بتائیے اور بتائیے. خراب مال، ہاں خراب مال اچھا مال دونوں برابر نہیں ہو سکتا اگر تک خراب مال بہت زیادہ ہو. اور بتائیے ذرا سا، یہ کہنا چاہتے ہیں سونے کی اہمیت ہے اور کوئلے کی اہمیت ہے. بہت زیادہ ہے کوئلہ، دنیا میں کوئلے کے کھانے بہت زیادہ ہے کہ سونے کے کھانے ہیں؟ کوئلے کے کھانے زیادہ ہیں تو ظاہر ہے کوئلہ جو ہے کوئلے کی اہمیت نہیں ہو سکتی. یہ کہنا چاہتا سید باری صاحب کا کہ منشا یہ ہے. کیا یہی بتانا مقصود ہے کیا؟ یہاں ایک پہلو اس کا ہے جو بتانا. لیکن یہاں جو ہے یہ آیت کہاں اتری ہے؟ مجید اللہ خان صاحب کہاں اتری ہے؟ کہاں؟ عرفات کے میدان میں. عرفات کے میدان میں انسانوں کا سمندر ہے. وہ انسان کون ہے؟ کافرین ہے کیا؟ بولیے آپ. کافر ہے کیا؟ سب کے سب کیا ہیں؟ مومنین ہیں، صحابہ ہیں. اور صحابہ اپنی کثرت کو دیکھ کر کیا کر سکتے؟ بولیے آپ پہ سے باہر نہیں ہو سکتے کیا؟ اور آپ کو معلوم ہوا کہ وہ نبی صاحب میں بار بار یہ ہوا ہے. غزوے ہونے جہاں نے دیکھا کثرت تھی اور پورے شکست کھا گئے، وہ بھاگ گئے میدان چھوڑ کر. تو بتا دیا ہے کہ ذہن تو اپنا ٹھیک کر لینا، کبھی بھی تمہارے ذہن میں یہ نہ آئے گا بہت بڑھ گئے، ہم بہت بڑھ گئے، کسی لائق نہیں رہو گے. 22 کروڑ ہو بھیا، کس لائق کو بتاؤ. کثرت بہت تعداد حیثیت کیا تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تو اصل کیا بولتے ہیں؟ کوالٹی ہے کیا؟ کوانٹیٹی کیا بولتے ہیں؟ اصل کیا ہے؟ کوالٹی اصل ہے. کوانٹیٹی تمہیں وہ گنو مت، تم کتنے ہیں اس میں، کتنی اس میں موتی ہے اور کل جھاگ ہے، کیا ہے اس کو کبھی مت جانا تم. یہ جو ہے یہ نہیں ہو سکتا. کیا بولیے؟ اور میں جہاں تک سمجھ عموماً مفسرین سے گزر گئے، عموماً مفسرین سے گزر گئے. آپ دیکھیں گے وہ مارکہ حق و باطل، وہ جو آپ نے نعیم صدیقی نے لکھا ہے، ایک سیاق میں لکھا ہے. نعیم صدیقی والی بات آپ نے بتائی ہے. نعیم صدیقی اگر آپ نے پڑھی ہو کتاب نعیم صدیقی کی، ہاں بالکل میں سمجھ گیا. انہوں نے خاص پس منظر لکھا ہوا بالکل صحیح ہے. لیکن یہاں جو آیت ہے نعیم صدیقی نے اس آیت کا حوالہ دے دیا، وہ مجموعی لحاظ سے ٹھیک ہے، یعنی کلی حیثیت سے آپ کہہ سکتے ہیں ایسا ہے. لیکن یہاں جس سیاق میں ایک آیت آئی ہوئی ہے اس میں تربیت کس کی جا رہی ہے؟ اہل کا صحابہ کرام کی تربیت کی جا رہی ہے بھائی، کہ تم کو کوالٹی دیکھنا ہے، کوانٹیٹی نہیں دیکھنا ہے. لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، وگر اگر ایسا نہیں کرو تو تم ناکام ہو جاؤ گے. تو میں اب انہی باتوں پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ، آپ لوگوں نے بہت توجہ دی، غور سے سماعت فرمایا. اللہ تعالی ہم سب کو سننے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.